AIMIM یعنی کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین، نام تو آپ لوگوں نے پہلے بھی سنا ہی ہوگا۔ اگر نہیں بھی سمجھ آیا تو چلیے میں آسان کر دیتا ہوں، یہ ہے حیدرآباد کے اسد الدین اویسی کی پولیٹیکل پارٹی، وہی پارٹی کہ جس کے بارے میں زیادہ نہیں 8 سے صرف 10 سال پہلے بھی اگر کسی نے یہ کہا ہوتا کہ یہ پارٹی حیدرآباد کے باہر چناؤ جیتے گی تو لوگ نہ صرف اس انسان کا مذاق بناتے بلکہ اس کے اوپر زور زور سے ہنسنا شروع کر دیتے۔ لیکن ہاں دوستو، اب سب کچھ بدل چکا ہے۔ اتنے کم وقت کے اندر اس پارٹی نے کیا کیا حاصل کیا، آج پورے انڈیا میں اس پارٹی کی کیا کنڈیشن ہے اور کیا انفلوئنس ہے، یہ مجھ کو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیش کے لوک سبھا میں اور الگ الگ راجیوں کے ودھان سبھا میں اس پارٹی کے دوسرے اپوزیشن پارٹیز کے مقابلے میں ممبر بھلے ہی کم ہوں، لیکن پاپولیرٹی کے معاملے میں یہ کسی سے پیچھے نہیں ہے اور آج کل اس پارٹی کی پاپولیرٹی آسمان چھو رہی ہے۔ خاص طور سے مسلمانوں سے جڑا ہوا جب بھی کوئی مدعا ہوتا ہے تو دیش بھر کے لوگوں کی نظر ہوتی ہے کہ اس پر اس پارٹی کا کیا رخ ہوگا۔ اسپیشلی اس کے جو لیڈر ہیں یعنی کہ اسد الدین اویسی، ان کے بغیر تو مسلمانوں سے جڑی ہوئی کوئی بھی میڈیا ڈیبیٹ ادھوری مانی جاتی ہے۔ اسد الدین اویسی کا جب بھی کہیں پر بھاشن ہوتا ہے یا کوئی ریلی ہوتی ہے تو وہاں پر موجود بھیڑ کو دیکھ کر ہی اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آخر آج کل خود اس نیتا کی یا پھر اس نیتا کی پارٹی کی شہرت کہاں پہنچ چکی ہے۔ دوستو، یہاں پر دھیان دینے والی بات یہ بھی ہے کہ اس پارٹی کو یہ ساری شہرت بھلے ہی پچھلے کچھ سالوں میں ہی ملی ہو، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ یہ پارٹی کوئی نئی نویلی ہے، بلکہ اس کا اتہاس تو حد سے زیادہ پرانا ہے، اتنا پرانا کہ آج کے دور میں پورے بھارت میں اکا دکا ہی ایسی پارٹیز ہوں گی کہ جن کا اتنا پرانا اتہاس ہوگا، اور اس کا یہ لمبا اور پرانا اتہاس کافی اتار چڑھاؤ کا بھی شکار رہا ہے۔ کبھی تو اس پارٹی کو ایک قوم نے اپنا رہبر مانا تو کبھی اس پارٹی کو اپنے ہی دیش کے خلاف غداری کرنے کے الزام بھی جھیلنے پڑے۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے انگریزوں کے آخری دور سے، یعنی اس وقت سے کہ جب نہ صرف بھارت دیش بہت جلد ہی انگریزوں سے آزاد ہونے والا تھا بلکہ بھارت میں پرو پارٹیشن اور اینٹی پارٹیشن کی تحریکیں بھی زوروں پر چل رہی تھیں، یعنی ایسی تحریکیں کہ جو یا تو بھارت کے بٹوارے کے خلاف تھیں یا پھر اس کے فیور میں تھیں۔ اسی دور میں ہی سن 1927 میں بھی ایک سنستھا، ایک آرگنائزیشن یا یہ کہیے کہ ایک پارٹی کا جنم ہوا حیدرآباد کے اندر کہ جس کو نام دیا گیا MIM کا، یعنی کہ مجلس اتحاد المسلمین کا۔ اس کو اس دور میں بنایا تھا نواب محمود نواز خان نے، مگر پھر سن 1938 آتے آتے اس پارٹی کا پریزیڈنٹ بنا دیا گیا تھا نواب بہادر یار جنگ کو۔ بہادر یار جنگ کے جن کو اس دور میں عام طور پر قائد ملت نواب بہادر یار جنگ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، ان کا یہ خیال تھا کہ حیدرآباد کو ایک الگ آزاد اسلامی ریاست ہونا چاہیے جو اسلامک قانون کے حساب سے چلے۔ انہوں نے MIM یعنی کہ مجلس اتحاد المسلمین نام کی اس آرگنائزیشن کے ذریعے سے بھی اپنی اسی مہم کو خوب بڑھ چڑھ کر آگے بڑھایا، مگر پھر سن 1944 آتے آتے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ڈیتھ کے بعد اب سن 1944 میں مجلس اتحاد المسلمین کی کمال آئی قاسم رضوی کے ہاتھوں میں، وہی قاسم رضوی کہ جس کو رضاکار موومنٹ کا فاؤنڈر بھی مانا جاتا ہے۔ فی الحال 1947 میں دیش آزاد ہوا اور اس کے بعد جو آزاد ریاستیں تھیں ان کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ یا تو پاکستان کے ساتھ چلی جائیں یا پھر بھارت کے ساتھ آ جائیں یا پھر وہ خود آزاد بھی رہ سکتی ہیں۔ حیدرآباد کے جو نواب تھے یعنی کہ میر عثمان علی خان، انہوں نے آزاد ریاست بننے کا اعلان کر دیا، لیکن کیونکہ حیدرآباد ریاست لوکیشن کے اینگل سے ایسی جگہ پر موجود تھی کہ اس کا آزاد ریاست بننا لگ بھگ ناممکن بات تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سن 1948 میں انڈیا نے ایک اسپیشل آپریشن چلایا جس کو آج بھی آپریشن پولو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے سے انڈیا نے حیدرآباد ریاست پر کنٹرول حاصل کیا اور اس کے بعد MIM یعنی کہ مجلس اتحاد المسلمین پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ رضاکار کے جن کا بھارت کے خلاف اس جنگ میں اہم کردار تھا ان کے اوپر بھی ایکشن لیا گیا اور ان کے لیڈر یعنی قاسم رضوی کو تو جیل بھیج دیا گیا۔ 1948 سے لے کر 1957 تک لگاتار جیل میں رہنے کے بعد قاسم رضوی کو اس شرط کے ساتھ آزاد کیا گیا کہ آزاد ہوتے ہی قاسم رضوی کو پاکستان جانا ہوگا۔
پاکستان جانے سے پہلے قاسم رضوی کے سامنے ایک چیلنج یہ بھی تھا کہ MIM یعنی کہ مجلس اتحاد المسلمین نام کی اس پارٹی میں جو کچھ بھی بچا ہے اس کو کس کے حوالے کیا جائے۔ لہٰذا اس مدعے کو لے کر ایک میٹنگ بلائی گئی اور اس میٹنگ میں ایک وکیل کے جن کا نام عبد الواحد اویسی تھا وہ بھی موجود تھے۔ آخر میں تمام لوگوں کے مشورے پر یہی فیصلہ کیا گیا کہ اس پارٹی میں جو کچھ بھی بچا ہے، جتنی بھی یہ پارٹی بچی ہے، یہ سب کچھ عبد الواحد اویسی کے ہی حوالے کر دیا جائے۔ اور اس طرح سے اب فائنلی پارٹی کی کمان آئی ان عبد الواحد اویسی کے پاس کہ جو رشتے میں اسد الدین اویسی کے سگے دادا تھے۔ عبد الواحد اویسی نے سب سے پہلے تو اس پارٹی کا نام بدلا، یعنی اس میں MIM سے پہلے AI کو بھی لگایا، جس سے اب یہ مجلس اتحاد المسلمین سے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین بن گئی۔ نام تو بدلا ہی، ساتھ میں آئیڈیولوجی یعنی کہ وچاردھارا میں بھی کافی بدلاؤ کیا۔ جہاں ایک طرف پہلے یہ کافی ایکسٹریم تھی اور اس نے الگ الگ طرح کی مہم چلائی تھیں، تو وہیں اب اس کو پیور انڈین پارٹی بنایا گیا، وہ بھی خاص طور سے انڈین مسلمز کے لیے۔ یعنی ایک طرح سے اب یہ پارٹی پوری طریقے سے نئی ہو چکی تھی۔ آگے جا کر سن 1975 میں اس پارٹی کی باغ ڈور عبد الواحد اویسی کے بیٹے یعنی کہ صلاح الدین اویسی کے پاس آئی۔ یہ وہی صلاح الدین اویسی ہیں کہ جن کو عام طور پر سالار ملت کے نام سے جانا جاتا تھا اور جو رشتے میں اسد الدین اویسی کے فادر یعنی کہ والد تھے۔ صلاح الدین اویسی کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ وہ اپنی اس پارٹی کو مسلمانوں کی سیاسی طاقت بنائیں۔ ان کو اکثر اپنی تقریروں اور اپنے بیانوں میں بھی یہ کہتے ہوئے سنا جاتا تھا کہ مسلمانوں سیاسی طاقت حاصل کرو، مین اسٹریم پولیٹکس سے جڑنے کی کوشش کرو۔ سلطان صلاح الدین اویسی کے جو بہت کم عمر میں ہی پولیٹکس میں انٹر ہو گئے تھے، انہوں نے سن 1962 میں پہلی بار ودھائکی کا چناؤ جیتا۔ یہ اپنی اس پارٹی سے ودھائک بننے والے بھی اتہاس کے پہلے انسان تھے، اور اس کے بعد تو مانو ایک کے بعد ایک انہوں نے لگاتار 6 ودھائکی کے الیکشن جیتے، اور پھر سن 1984 میں فائنلی انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب یہ لوک سبھا بھی جائیں گے۔ حیدرآباد کی سیٹ سے انہوں نے MP کا چناؤ جیتا اور اس طرح سے فائنلی اپنی پارٹی سے یہ لوک سبھا پہنچنے والے پہلے انسان بنے۔ ودھائکی کی طرح ہی لوک سبھا کے الیکشن میں بھی 1984 کے بعد سے لگاتار ہمیشہ جیتتے رہے، اور 2004 تک یعنی کہ اس وقت تک ان کو سیٹ سے کوئی نہیں ہلا سکا کہ جب تک انہوں نے خود ریٹائر ہونے کا فیصلہ نہیں کر لیا۔ 2004 میں ریٹائر ہوتے ہوئے بھی انہوں نے یہ سیٹ اپنے بیٹے یعنی کہ اسد الدین اویسی کو سونپی، اور جب سے لے کر آج تک لگاتار اس سیٹ سے اسد الدین اویسی ہی جیتتے آ رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین اویسی نے 2004 میں پولیٹکس سے ریٹائرمنٹ کا اعلان تو کر دیا تھا، مگر جو پارٹی تھی اس کی اوورآل باغڈور ابھی بھی انہی کے ہاتھوں میں رہی تھی۔ مگر پھر سن 2008 میں جب ان کی وفات ہوئی تو پھر ان کی اس پارٹی کی باغڈور لندن سے پڑھ کر آئے ان کے ایک ایسے بیٹے کے ہاتھ میں آئی کہ جو بیٹا کسی دور میں کرکٹر بننا چاہتا تھا، پولیٹکس میں انٹرسٹ نہیں رکھتا تھا، مگر پھر ایکسیڈنٹلی اپنے ماں باپ کے کہنے پر یا یہ کہیے کہ اپنے بڑے بوڑھوں کے سمجھانے پر پولیٹکس میں آ گیا۔ لیکن ہاں، پھر پولیٹکس میں آ جانے کے بعد وہ سب کچھ حاصل کیا اور اپنی پارٹی کو بھی اس مقام تک پہنچایا کہ جہاں تک پہنچانا اس انسان کے فادر یا پھر گرینڈ فادر کا صرف سپنا ہی تھا۔ ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں اسد الدین اویسی کی، کیونکہ اس پارٹی کا اسد الدین اویسی کے ہاتھوں میں آ جانا ہی ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا، کیونکہ اس کے بعد سے ہی اس پارٹی نے اپنی دشا، اسٹریٹجی سب کچھ بدل ڈالی، اور آج اتنے کم وقت میں یہ پارٹی کہاں پر کھڑی ہوئی ہے یہ مجھ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سن 2014 میں ہی پہلی بار اس پارٹی نے حیدرآباد سے باہر کہیں ودھائکی کا چناؤ جیتا۔ اس کے بعد تو اس پارٹی نے دھیرے دھیرے الگ الگ علاقوں میں، الگ الگ اسٹیٹس میں، الگ الگ راجیوں میں اپنی جگہ بنانی شروع کر دی۔ آج یہ پارٹی خود اپنی اسٹیٹ تلنگانہ کے علاوہ مہاراشٹرا، اتر پردیش، بہار اور تمل ناڈو جیسے علاقوں میں ایکٹیو نظر آتی ہے۔ دیش کی پارلیمنٹ میں اب اس کے 2 ممبر ہو چکے ہیں، یعنی حیدرآباد سے اویسی کے علاوہ مہاراشٹرا کا جو اورنگ آباد ہے وہاں سے امتیاز جلیل بھی پہنچ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی خود کی اسٹیٹ یعنی کہ تلنگانہ کی ودھان سبھا میں ان کے 7 ودھائک ہیں، مہاراشٹرا میں بھی ان کے 2 ودھائک ہیں، جبکہ بہار میں آخری الیکشن میں انہوں نے اس وقت سب کو چونکا دیا تھا کہ جب 5 سیٹوں پر جیت حاصل کر لی تھی۔ لیکن ہاں، یہاں پر یاد رکھنے والی بات یہ بھی ہے کہ اس وقت بہار میں ان کا صرف ایک ہی ودھائک ہے،
क्योंकि बाद में जीते हुए विधायकों में से 4 ने पाला बदल लिया था और वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी में शिफ्ट हो गए थे। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बारे में बात की जाए और बी टीम कीवर्ड को छोड़ दिया जाए, ये भी भला कैसे मुमकिन है। दरअसल मामला ये है कि जब से ही असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद और अपनी स्टेट तेलंगाना से बाहर निकलकर दूसरे इलाकों में लड़ने का फैसला किया है और अलग अलग इलाकों में अपनी किस्मत आजमाना शुरू की है, तब से ही इनके ऊपर बीजेपी की बी टीम होने का इल्जाम भी लगने लगा है। यानी जब भी ये पार्टी किसी इलेक्शन में उतरने का फैसला करती है तो बीजेपी के मुकाबले में देश की जितनी भी मेजर सेकुलर पार्टीज हैं उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि दरअसल ये इलेक्शन में उतरते ही तब हैं और उतरते ही उसी कंडीशन में हैं कि जब इनके उतरने से सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा हो रहा होता है। बाकी दोस्तों, ओवैसी पर लगे इस बी टीम के टैग के बारे में आप लोग क्या नजरिया रखते हैं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस आगे देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।